مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کریم نے بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمایا کہ بے شک بلا شبہ مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ اپنے درمیان میں اصلاح کرتے رہا کرو، ایک دوسرے کے درمیان میں صلح کرواتے رہا کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایک جو میں نے آپ کے سامنے حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تین چیزوں کے اعتبار سے، نماز کی ادائیگی کے اعتبار سے، زکوٰۃ ادا کرنے کے اعتبار سے، اور ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کے حوالے سے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ مسلمانوں کی خیر خواہی بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، بہت بہترین عمل ہے، بہت بہترین چیز ہے کہ جس کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا سچ مت بولو کہ جس سچ کے بعد فتنہ ابھر آئے، اور ایسا فرمائے کہ ایسا جھوٹ بولنے پر اتفاق کر لو کہ جس جھوٹ کے بعد آدمی کے درمیان صلح ہو جائے اور ایک دوسرے کے درمیان میں محبت پھیلنے کا وہ ذریعہ بن جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ ایک شخص کی ایک دوسرے مسلمان بھائی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اب جس کا جھگڑا ہوا ہے، اس جھگڑا جس نے کیا تھا اس کے سامنے کوئی دوسرا شخص آئے اور جھگڑا کرنے والا شخص اس دوسرے والے بندے کو کہے، گالیاں والیاں دے رہا ہو، جس کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا ہوا تھا، تو وہ جھگڑا جس نے کیا تھا اس کو لڑائی کرنے والا جھگڑا کرنے والا اس کو گالیاں دیتا رہا، تو اب وہ ہے تو ویسے حقیقت میں یہ سچ کہ جو آپس میں دو بندوں کا جھگڑا ہوا تھا، وہ دوسرا ایک شخص بعد میں کسی دوسرے بندے کو ملا تو جس سے اس کا جھگڑا ہوا تھا اس کے خلاف اس کو گالیاں دے رہا تھا، تو اس کو جس کو بتایا، جس کے سامنے گالیاں دی جا رہی تھی دوسرے والے مسلمان بھائی کے لیے، ہے تو یہ سچ، اس کو جا کے وہ بتائے گا بھائی وہ تیرے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، وہ گالیاں دے رہا تھا، تو یہ سچ ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ اس طرح کے سچ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایسا سچ نہ بولا جائے کہ جس کے بارے میں ایک فتنہ کھڑا ہو جائے اور ان کے درمیان میں اور جھگڑا بن جائے، بلکہ ایسا جھوٹ بول لیا جائے کہ جس جھوٹ کی پاداش میں انسان کے درمیان میں صلہ رحمی والا معاملہ ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ وہ کیسے؟ وہ اس کو گالیاں دے رہا تھا جس سے اس کا جھگڑا ہوا تھا، لیکن کسی تیسرا شخص کے سامنے آگے بتایا جو جس کے سامنے اس کا جھگڑا ہوا تھا، اس کو کہ بھائی وہ تو فلاں بندہ تو آپ کو دعائیں دیتا ہے، وہ تو آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کرتا ہے، آپ سے اچھا ماشاء اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے، محبت رکھنا چاہتا ہے، تو یہ جھوٹ ہے دیکھا جائے تو حقیقت میں، لیکن ایسا جھوٹ کا فائدہ ہے کہ فرمائے کہ ایسا جھوٹ اس نے بول دیا جس کی وجہ سے ان دو مسلمان بھائیوں میں جو جھگڑا ہوا تھا وہ آگے فتنے کا باعث نہیں بنا بلکہ صلح کا باعث بن گیا۔ تو اس لیے مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرنے والے بنے ہم، صلہ رحمی پیدا کروانے والے بنے ہم، نہ کہ ان کے تعلقات کو توڑوانے والے بنے، نہ کہ ان کے فرمائے کہ باہمی جو محبت ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، اس کو ختم کروانے والا بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ تم اپنے درمیان میں صلح کرواتے رہا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، صلح کرواتے رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ تم پر رحم فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کے رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ اگر ہم دو مسلمان بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا کرنے والا ذریعہ بن گئے، سبب بن گئے، تو فرمایا ہم پر رحم نہیں ہوگا، ہم رحم کے مستحق نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک جگہ فرمایا کہ لا یؤمن عبد کہ ایک بندہ مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اب خود ہمیں اور آپ اپنے گربان میں جا کے
اپنے خود نفس کا محاسبہ کریں کہ آیا میں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا ہو، ہماری کسی سے دشمنی ہو، کوئی ہمارا دشمن ہو، ہم کسی کا دشمن ہو، ہمارے دل میں کسی کا بغض ہو اور کسی کے دل میں ہمارا بغض ہو، ہمارے دل میں کسی کی عداوت ہو اور کسی کے دل میں ہماری عداوت ہو، ہمارے دل میں کسی کا حسد ہو اور کسی کے دل میں ہمارا حسد ہو؟ ایسی کوئی بھی چیز میں اور آپ بھی پسند نہیں کریں گے بیائی نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی چیز کو پسند کرنا چاہیے جو میں اور آپ اپنے لیے پسند کیا کرتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اپنے لیے جو پسند کریں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا، ہمارے درمیان میں صلح کروانے والے بھی زیادہ ہو جائیں گے، جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ جھگڑوں سے نفرتیں پھیلتی ہیں، عداوت دشمنیاں پھیلتی ہیں، بغض اور اناد کا ذریعہ بنتا ہے اور حسد اور کینے کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس وجہ سے حسد کی آگ کی وجہ سے آدمی بالکل جلتا چلا جاتا ہے، ختم کر دیتا ہے یہ حسد انسان کو۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک جیسا آدمی کو ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ایک جیسی چیز آدمی کو اختیار کرنی چاہیے کہ جو میرے لیے اچھی ہے وہی میرے مسلمان بھائی کے لیے بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو خود تو اچھی زندگی گزار رہے ہوں، خود تو اچھے معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہو، محبت ہو، الفت ہو، لیکن ہماری دشمنی، ہمارے دلوں کے اندر دشمنی کسی کے نہیں ہے اور ہمارے دلوں میں کسی اور کی دشمنی نہیں ہے، اور لیکن کسی اور کے دلوں کے اندر کسی اور مسلمان بھائی کی دشمنی ڈال دیں تو آپس میں جھگڑا کروانے والا نہ بنے، بلکہ ہم ان دونوں کے درمیان میں صلح کروانے والا بنے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی 3 چیزوں پر۔ نمبر 1 کہ علی اقام الصلاۃ، کہ نماز کی میں پابندی کرتا رہوں گا۔ نمبر 2 وایتاء الزکوٰۃ، کہ جب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی سالانہ میں زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرتا رہوں گا۔ والنصح لکل مسلمین، اور میں ہر ایک مسلمان کے لیے خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ اس لیے خیر خواہی کا جذبہ میرے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ خیر خواہی مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ کے رسول ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراسر نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ اگر خیر خواہی آپ کے اندر اور میرے اندر اگر پیدا ہو گئی اور ہمارے اندر یہ چیز آ گئی تو لازمی سی بات ہے ہم مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا کروانے والا نہیں بنیں گے بلکہ صلح کروانے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، عقیدت کے ساتھ رہنے والا بنائے، اور آپس میں اگر کسی کا نعوذ باللہ کسی بنا پر تعلقات خراب ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ان جھگڑوں کو ختم کروانے والا اللہ کریم ہمیں بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔